پروگرام کے پی ٹائم کے ساتھ میں ہوں سمر خٹک۔ حکومت نے مالی سال 2021-22 کا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ حکومت کا تیسرا بجٹ ہے۔ 8,487 بلین کے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا، بیشتر سیکٹرز کو ریلیف بھی دیا گیا ہے۔ ٹیکس محصولات کا جو ہدف ہے وہ بہت زیادہ رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3,000 بلین روپے جو ہے وہ قرضے اور سود کی مد میں ادا کرنے ہیں۔ اس بجٹ میں جو اہم نکات ہیں اور آنے والے دنوں میں جو معاشی صورتحال ہوگی اس پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ مجھے ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے اکانومسٹ ہیں عرفان شہزاد صاحب، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں اکانومسٹ ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں فیض پراچا صاحب۔ آپ دونوں مہمانوں کو کے پی ٹائم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ فیض پراچا صاحب سے پروگرام کا آغاز کرتی ہوں۔ مجموعی طور پہ آپ اس بجٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ عوام تو اپنے ریلیف دیکھتی ہے اس میں، تو اگر اس پرسپیکٹو میں دیکھیں ہم لوگ تو کیسا یہ بجٹ؟ سمر بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کی حکومت کا یہ تیسرا بجٹ ہے، اور اس تیسرے بجٹ میں ہمیں پہلی دفعہ فیل ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ یہ حکومت گروتھ چاہتی ہے۔ چونکہ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین یہ خود کہہ چکے ہیں، مان چکے ہیں کہ پہلے اسٹیبلائزیشن میں ہم گئے، اور اسٹیبلائزیشن کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ گورنمنٹ کے خسارے بہت زیادہ تھے، ایکسپینڈیچرز بہت زیادہ تھے، اخراجات زیادہ تھے، ان اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے امپورٹس کو بالکل روک دیا تھا۔ امپورٹس کو روکنے کی وجہ سے جب آپ امپورٹ روکتے ہیں تو آپ اس کا مطلب ہے کنزمپشن کو روک رہے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو خرچ کرنے سے روک رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہماری ایکسپورٹس ہیں، بہت سی جو ہماری امپورٹس ہوتی ہیں وہ ایکسپورٹس کی بیسس بھی بنتی ہیں، ان کے لیے را مٹیریل بھی ہوتا ہے۔ تو نہ صرف ہمارے امپورٹس رکیں، ہماری ایکسپورٹس میں اتنی گروتھ نہیں دیکھی گئی، اور دوسرا پھر کووڈ نے ہماری جو اکانومی ہے اس کو بالکل دبا دیا تھا۔ تو جو فسکل امبیلنسز تھے، یعنی کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ آمدن اور خرچ کے جو فرق تھا وہ بڑھ گیا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پہلے جو 2 سال تھے نا وہ اس ریٹرک میں چلے گئے کہ پچھلی حکومت نے تباہ کر دیا، پچھلی حکومت نے یہ کر دیا، پچھلی حکومت نے وہ کر دیا۔ ہمیں کوئی نئے انیشیٹیوز نظر نہیں آئے تھے، لیکن یہ پہلا بجٹ ہے، تیسرا بجٹ جو حکومت پیش کر رہی ہے، اس میں ہمیں لگ رہا ہے کہ اب یہ ان کو ادراک ہوا ہے، اور پھر جیسے یقینی طور پر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شوکت ترین ایک منجھے ہوئے بینکار بھی ہیں، فائنینشیل ایکسپرٹ بھی ہیں، اور پھر پہلے جو وفاقی وزرات رہے ہیں خزانہ کے، جیسے اسد عمر رہے، پھر حماد اظہر آئے، اس سے پہلے حفیظ شیخ کو لگایا گیا، ہٹایا گیا، یہ چینجز جو تھیں وہ کلیئر ویژن نہیں دے رہی تھی کہ یہ بجٹ کیسا ہوگا۔ ابھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بجٹ پہلی دفعہ تھوڑا سا گروتھ کی طرف جا رہا ہے۔ اس میں انہوں نے ترقیاتی بجٹ کو 900 ارب روپے پہ لے کر گئے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا ایگزامپل دوں کہ 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کا جو آخری بجٹ تھا اس میں فیڈرل پی ایس ڈی پی کے لیے 1100 ارب روپے رکھے گئے تھے۔ اب یہ حکومت اس 3 سال کی گیپ کے بعد 900 ارب روپے کو بھی یہ اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھ رہی ہے۔ بجٹ آؤٹ لے 8.7 ٹریلین تک پہنچ گیا ہے، اور جو فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے وہ 1 ٹریلین سے بھی کم ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس پرانی نسبت تو بہت کم ہے، لیکن اپنے گزشتہ 2 سالوں کی نسبت دیکھا جائے تو پی ایس ڈی پی میں بھی گروتھ آئی ہے، پھر وفاقی ملازمین کی پینشن اور تنخواہوں میں بھی 10% کا انکریز آیا ہے، اور اس دفعہ انہوں نے پرائیویٹائزیشن کی پروسیڈ میں بھی 252 ارب روپے رکھے ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر ایک پروگریسو بجٹ دیکھا جا سکتا ہے، اس کو کہا جا سکتا ہے پہلا بجٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا، جس کو کہا جا سکتا ہے کہ گروتھ کی طرف بڑھنا اب شروع ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، عرفان شہزاد صاحب آپ سے پوچھوں گی، یہ جو وزیر خزانہ ہیں ہمارے، انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا کہ سارا ڈھانچہ جو تھا وہ خراب تھا، ہم ڈیفالٹ کر رہے تھے، پھر 3 سالوں میں ہم نے وہ تمام خرابیاں جو ہیں وہ ختم کی ہیں، اور اس طرح ہم نے ایک صحیح ڈائریکشن دی ہے، تو آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہی وزیر خزانہ صاحب ہمیں مئی کے آغاز تک بتا رہے تھے کہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اب ان سے یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ مئی کے آغاز سے لے کے جون کے آغاز تک آپ نے 1 مہینے میں ایسا کیا کر دیا ہے کہ آپ نے پورا ڈھانچہ بدل دیا ہے؟ اگر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ڈھانچے کو درست کر کے گئے ہیں جناب حفیظ شیخ صاحب، تو پھر ان کو ہٹانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو
मुझे तो जो दावा किया जा रहा है उसमें कोई सदाकत नहीं लगती। अगर बजट को बहसियत मजमूई भी देखें तो मेरी नज़र में बजट बहरहाल जो माजी की रवायात हैं उसका एक तसलसल ही है। मुझे फैज साहब से इस हद तक इत्तेफाक है कि इसमें ग्रोथ को बढ़ाने का एक अंसर बहरहाल नजर आ रहा है जो खुश आइंद है, उसकी हमें तहसीन करनी चाहिए। लेकिन बहसियत मजमूई हमारी मईशत में जो भी बुनियादी इस्लाहात दरकार हैं, खास तौर पे टैक्स के निज़ाम के हवाले से, मईशत को खुद इनसारी की तरफ ले जाने के हवाले से, वो बहसियत मजमूई बजट में कम अज कम मुझे नजर नहीं आती। ठीक है सर, जिस तरह अभी आप लोगों ने बोला 360 बिलियन से बढ़ाकर 900 बिलियन तरक्याती बजट जो है इसका वॉल्यूम, फिर नए टैक्सेस ना लगाने की बात की है, तो कहा तो जा रहा है इस हवाले से कि ये एक बिजनेस फ्रेंडली बजट है, तो क्या आप ये समझते हैं कि ये आवाम फ्रेंडली है कि बिजनेस फ्रेंडली बजट है? ये मुझसे बात कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, आपसे पूछ। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 360 अरब रुपए से बढ़ाया गया है तरक्याती बजट। पिछले साल भी तरक्याती बजट जो है वो 650 रुपए था, जिसमें से 650 अरब रुपए था, जिसमें से हुकूमत 630 अरब रुपए खर्च कर पाई है। जो बजट के जो दस्तावेजात हैं वो तो यही बता रही हैं। और जैसे फैज साहब ने बताया कि वफाकी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो वफाकी तरक्याती बजट है वो तो 2018 में ही 1100 अरब रुपए तक ले जाया जा चुका था। अभी तो हम उससे भी 200 अरब रुपए पीछे हैं जब हम 900 अरब रुपए की बात करते हैं। बहरहाल इस बात की जरूर तहसीन की जानी चाहिए कि ये पिछले साल की निस्बत तो ज्यादा है, इससे माशी सरगर्मी में इजाफा होगा और जाहिर है उससे नमो भी बढ़ेगी। लेकिन जहां तक आपकी दूसरी बात है, ये जो दूसरा दावा है हुकूमत का कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे, उसको दो हवालों से देखना चाहिए। एक तो ये है कि जो टैक्सेस आप पहले से ही IMF के दबाव पे लगा चुके हैं, जिसकी वजह से अशियाए खुर्दनी, जिसकी वजह से बिजली गैस की कीमतों में इजाफा हो चुका है, उसके असरात कम करने के लिए आपने इस बजट में क्या किया है? क्या कोई मानी खेज इकदाम आप सामने लाए हैं या नहीं लाए हैं? दूसरी बात यह है कि ये इस दावे में कोई यानी वजन कम लगता है कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि सेल्स टैक्स का जो हदफ है उसको तकरीबन 600 अरब रुपए बढ़ा दिया गया है। जाहिर है वो सेल्स टैक्स, जाहिर है उसका दायरा कार बढ़ाया जा रहा है, मुख्तलिफ शोबों पे लगाया जा रहा है, लेकिन सेल्स टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है, वो हर किसी पे लगता है। वो आमदनी के लिहाज से जिस तरह इनकम टैक्स है उस तरह से नहीं लगता। तो जिन जिन चीजों पे ये दायरा बढ़ाया जा रहा है 600 अरब रुपए के सेल्स टैक्स का, इसका मतलब ये है कि वो खिदमात या वो अशिया महंगी होंगी और हर कोई उसके असरात से निपटेगा। तो यानी इसमें बज़ाहिर कोई वजन नहीं है कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। एक तो ये कि टैक्सों का बोझ बढ़ रहा है, ये अहम बात है। ठीक है। अच्छा, ये जो बजट खसारा है ये रकूम कहाँ से लेके पूरा किया जाएगा? जी यही मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि जो मईशत में बुनियादी ढांचे में तब्दीली की जरूरत है। जाहिर है बजट का खसारा तो उसी सूरत में पूरा हो सकता है कि हमारे जो महसूलात हैं, जो मईशत से हासिल होने वाले टैक्सेस हैं, उसमें नुमाया इजाफा हो। उस जानिब तो कोई पेशरफ्त नजर नहीं आती। 1000 अरब रुपए बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस साल भी हुकूमत अपने हदफ से तकरीबन 300 अरब रुपए पीछे है महसूलात के हवाले से। तो आया ये हदफ पूरा होगा या नहीं, ये भी एक सवाल है। जाहिर है इस सूरत में हमें मजीद कर्जों ही की तरफ से जाना पड़ेगा, चाहे वो कर्जे मकामी ज़राए से हों या गैर मुल्की ज़राए से। ठीक है। अच्छा सर, एक और यहाँ सवाल बनता है कि जो 642 बिलियन जो है रुपए की सब्सिडी है, इस पर आप समझते हैं कि IMF खामोश रहेगा? मेरा ख्याल ये है कि IMF इस हद तक तो खामोश रहेगा कि ये टारगेटेड सब्सिडीज हों। अब मैं ये तफसील नहीं देख सका हूं कि ये सब्सिडीज, सारी सब्सिडीज उस मद में है कि उनको टारगेटेड सब्सिडीज कहा जा सकता है या नहीं, लेकिन आमतौर पे हमारे यहाँ ये होता है कि सब्सिडीज का नाम तो होता है कि टारगेटेड है, लेकिन उससे फायदा बहरहाल मुक्तदर तबके को, सनतकार को, काश्तकार, बड़े काश्तकार को हो रहा होता है।
تو مجھے شبہ یہ ہے کہ شاید صحیح معنوں میں اس کو ٹارگیٹڈ سبسڈی نہ بنایا جا سکے، تب آئی ایم ایف اور دوسرے اداروں کی طرف سے اس پہ سوالات اٹھیں گے، اعتراضات اٹھیں گے. لیکن اگر یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے جس کا فائدہ ڈائریکٹ عام آدمی کو، غریب کو، چھوٹے کاشتکار کو مل رہا ہے، تو میں اس کا حامی ہوں. ٹھیک ہے سر، بریک کا ٹائم ہوا، بریک کے بعد مزید اس پہ بات کرتے ہیں. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. فیض پراچی صاحب سے پوچھوں گی، جو ٹیکس کے والے سے ہم ابھی بات کر رہے تھے، کیا حقیقتاً بجٹ میں آپ نہیں سمجھتے کہ نئے جو ٹیکس ہیں وہ لگائے نہیں گئے ہیں، اور اس طرح عوام کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا ریلیف ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، عوام کے لیے تو ٹیکسوں میں کوئی ایسی خاص کیونکہ کمی عوام نہیں کی اپنے گئی. ریلیف اور یہی دیکھتا ہے کہ ٹیکس لگے ہیں کہ نہیں لگے. ہاں، اس میں جو ایک بڑا ریلیف میں سمجھتا ہوں بقول گورنمنٹ کے کہ 800 850 سی سی تک کی جو گاڑیاں ہیں جو مقامی طور پر تیار ہو رہی ہیں یا وہ امپورٹ ہو رہی ہیں، جو امپورٹ کی پالیسی کے تحت امپورٹ ہوتی ہیں، ان گاڑیوں پہ جو جنرل سیلز ٹیکس ہے اس میں تقریباً وہ 17% سے کم کر کے 12.5% کر دیا گیا ہے. تو اس سے حکومت کا یہ خیال ہے کہ قریباً 800 سی سی 850 سی سی تک کی جو مقامی طور پر گاڑی تیار ہو رہی ہے اس کی قیمت میں 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ روپے تک کی کمی آئے گی. ایک تو یہ بجٹری ٹیکس کا ریلیف ہے. ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5,500 ارب روپے کا جو ٹیکس ریونیو کا اکٹھا کرنے کا ہدف ہے وہ تھوڑا سا ریئلسٹک نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب شبز زیدی صاحب کو لگایا گیا تھا اور 5,500 ارب روپے کا ٹیکس ریونیو اکٹھا کرنے کا ہدف رکھا گیا تھا، تو اس سال ہماری اکانومی تو منفی 0.4% پہ گرو کی، بالکل نیگیٹو ہو گئی 60 سالوں میں پہلی دفعہ. اور پھر دوسرا یہ ہوا کہ جو ہم نے 3800 بلین روپیز اکٹھے کیے تھے 2018 میں، وہ ہم اس سے بھی پیچھے رہے، یعنی کہ 3700 کچھ ارب روپے ہم اکٹھا کر سکے تھے. تو 2018 کا بینچ مارک جو تھا وہ بھی اچیو نہیں کیا جا سکا. تو موجودہ حکومت تو یہ بہت بڑا کلیم کرتی ہے کہ پچھلی حکومت نے جو ریونیو انکریز کیا تھا یا جو جی ڈی پی گروتھ کا ہدف تھا جو 5.8% تھا اور پھر بعد میں اس کو ریوائز کر کے 5.5% کیا گیا، تو وہ ایک ٹرمپٹڈ تھا اور وہ ریئلسٹک نہیں تھا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اگر وہ پالیسیز مینٹین کی جاتی، کیونکہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایکسچینج ریٹ کو ریئلسٹک نہیں رکھا اور ہم نے 100 یا 105 روپے پہ مینٹین رکھا ہے 5 سال جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی امریکی ڈالر کے مقابلے میں، تو اس کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پھر ڈیویلیو کیا تو 40 سے 45% ڈیویلیو کیا روپے کی قدر کو، لیکن اس کے مقابلے میں ہماری ایکسپورٹس کتنی بڑھی، کیونکہ یہی سوال کیا جاتا تھا کہ اگر آپ نے روپے کو ڈیویلیو نہیں کیا تو ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی، ہمارا روپیہ اوور ویلیوڈ ہے، تو ہماری جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہے. تو اس کمپیٹیٹیونیس کے لیے آپ نے 40-45% روپے کو ڈیویلیو کرنے کے باوجود آپ نے ایکسپورٹس تو نہیں انکریز کی، تو پھر آپ ریونیو کہاں سے کمائیں گے؟ ریونیو اب مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو کچھ ایسے سٹیپس لیے گئے ہیں، جس طرح بھی آج جو پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس تھی، شوکت ترین نے یہ واضح کر دیا کہ ایس ایم ایس پر یا جو 1 GB ڈیٹا تھا یا 3 منٹ سے زیادہ کی کال پر جو ٹیکس تھا، وہ بھی میرے خیال میں انہوں نے 100-150 ارب روپے کا ریونیو رکھا ہوا تھا، وہ اب فیصلہ ریورس ہو رہا ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ نان ٹیکس ریونیوز میں تھوڑا سا اضافہ ڈیفینیٹلی ہوگا، کیونکہ سروسز سیکٹر بہتر گرو کر رہا ہے، ایگریکلچر کا بھی ٹارگٹ اچھا رکھا گیا ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا ٹارگٹ 6% کا پروگریسولی رکھا گیا ہے. تو تھوڑا سا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہماری گروتھ ہوگی اور اگر ہم 4% یا 4.5% کو اگلے سال میں اچیو کر لیتے، جس طرح ہم نے کہا کہ 3.9% یہ کلیم کر رہے ہیں، جو ابھی بھی بہت سے اینالسٹ کو اور مجھے بھی ریئلسٹک نہیں لگتا، کہ کیونکہ خود اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو کرنٹ ایئر کے گروتھ ٹارگٹس تھے وہ 2.1 یا 2% یا 2.5% تھے، بہت ایگریسولی بھی اگر جائیں تو 3%. اچھا، اس حکومت کے جو پچھلے بجٹ کو ہم دیکھیں، اس میں جو ٹارگٹ انہوں نے رکھے ہوئے تھے وہ بھی تو اچیو نہیں کیے نا ان لوگوں نے.
جی بالکل، پچھلے سال کے ٹارگٹس بھی تو اچیو نہیں ہوئے، وہ ریونیو کے چاہے ٹارگٹس ہوں چاہے کوئی اور ہوں، اور پھر اپنے اخراجات آپ یہ دیکھیں کہ جہاں مہنگائی کور انفلیشن آپ کی 13-14% پہ ہے، آپ کی سینسٹیو پرائس انڈیکس آپ کا زیادہ ہے، آپ کی جو اوور آل انفلیشن ہے وہ 9-10% پہ پریویل کرتی رہی ہے، اور پھر آپ خود اپنے گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر کو 15% انکریز کر رہے ہیں، لیکن سرکاری ملازمین کے لیے صرف 10% کا ایڈ ہاک ریلیف دے رہے ہیں، وچ از ناٹ ریئلسٹک۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صرف مارچ میں جو سرکاری ملازمین نے احتجاج کیا تھا اور پھر حکومت نے کہا کہ ہم بجٹ میں ریلیف دیں گے، وہ ریلیف کدھر ہے؟ کیونکہ جب بجٹ پیش ہو رہا تھا تو باہر وہ احتجاج کر رہے تھے سرکاری ملازمین، تو پھر مارچ میں بھی ہمارے سرکاری ملازمین نے 3-4 دن کا احتجاج کیا تھا، جس پر حکومت نے کہا تھا کہ 25% کا ریلیف دیا جائے گا، وہ بھی نہیں دیا گیا۔ تو مہنگائی کے حساب سے جو ریلیف میجرز ہیں وہ نہیں ہیں۔ دوسرا، میں عرفان شہزاد صاحب نے ایک بات کی کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی، میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ حکومت نے 370 ارب روپے صرف رکھے ہیں پاور سیکٹر کی سبسڈی کے لیے، تو پاور سیکٹر کی سبسڈی میں آپ نے 40% تو صرف ایک سال میں بجلی کی قیمت کو مہنگا کر دیا ہے۔ آپ نے جو تھریش ہولڈ رکھا تھا کہ 100 یونٹ والوں کے لیے اتنا ہوگا، اس میں بھی اضافہ کر دیا ہے، پھر 100 سے 300 یونٹ والوں کے لیے بھی اضافہ کر دیا، وہ 15 روپے کا یونٹ ہو گیا، اور 300 روپے سے زائد جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں 19 روپے سے زیادہ کا یونٹ ہو گیا، تو آپ نے وائبلٹی ختم کر دی ہے، تو آپ مزید کتنا بڑھائیں گے؟ تو اب شوکت ترین صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ہم کنزمپشن کو انکریز کر کے جو کیپیسٹی چارجز ہیں ان کو کم کریں گے اور پروگریسیولی ہم اس کو بڑھائیں گے، تو اس لیے 370 روپے اس کے لیے سبسڈی رکھی ہے۔ باقی جو 370 میں سے 642 کے علاوہ جو باقی پیسے ہیں بنتے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ زرعی شعبے میں یا یوٹیلٹی سٹورز وغیرہ پہ دی جائے گی، لیکن اس کا بھی عام آدمی کو اتنا کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ ٹھیک ہے عرفان شہزاد صاحب، ابھی ہم ٹیکس کلیکشن کی بات کریں، فیض پراچا صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے، ایف بی آر کی جو کلیکشنز ہے، ریونیو ہے، ٹارگٹ رکھے گئے، ٹارگٹس تو چلے کچھ بھی رکھے جا سکتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریسیویبل ہیں؟ یہ جو بیس کی بات ہوئی ہے، دوسرا یہ کہ جو بیس کی بات ہوئی، ہماری اتنی بیس ہے ہماری؟ جی بتائیں آپ۔ جی مجھے فیض صاحب سے یہ اتفاق ہے کہ یہ ریئلسٹک نہیں ہے، اور اس وقت جو ہماری معیشت کا پہیہ جس انداز میں چل رہا ہے، مجھے تو 5,800 روپے کا جو ہدف ہے وہ پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اگر اس سال کی کلیکشن کی بھی ہم بات کریں تو اس میں اگر آپ یعنی اس پہ تفصیل سے اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زیادہ جو اضافہ ہوا ہے اس سال ٹیکسز میں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں ہے، جس میں جنرل سیلز ٹیکس ہی سب سے زیادہ ہے، اور اس سال بھی حکومت کا ہدف اور زیادہ جنرل سیلز ٹیکس جو ہے وہ جمع کرنا ہے، جو یعنی خاص طور پہ جہاں سے ٹیکس لیا جانا چاہیے۔ ایک تو یہ بات کہ یہ ہدف ریئلسٹک نہیں ہے، مجھے پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا، مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک بڑی شارٹ فال رہے گی اگلے مالی سال کے دوران۔ دوسرا یہ کہ جہاں سے ٹیکس لیا جانا مقصود ہے وہ خود آبادی کے ایک بڑے طبقے کے ساتھ زیادتی ہے، یعنی آپ ان لوگوں سے نہیں لے رہے جو زیادہ آمدنی والے ہیں، بلکہ آپ اکراس دی بورڈ آمدنی کے ہر شعبہ زندگی کے لوگوں سے، ہر طرح کی آمدنی کے لوگوں سے آپ جنرل سیلز ٹیکس وصول کر کے جو ریونیوز ہیں وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں، جو کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ ہاں، مطلب جو بڑے مگرمچھ ہیں، جو ان کے اپنی کیبنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں، یہاں سے تو ٹیکس ہم نکال نہیں سکتے۔ ایک اور چیز ہے جو 260 بلین کا احساس پروگرام ہے، اس پہ تو آتی ہوں، لیکن پہلے یہ کہ 2080 بلین کا سر وہ نان ٹیکس ریونیو بھی تو ہے۔ جی لیکن نان ٹیکس ریونیو تو بہرحال مطلب ہر حکومت کی آمدنی کا ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس حد تک ضرور بات کی جانی چاہیے کہ ہمیں نان ٹیکس ریونیو پہ جو دیکھیں نان ٹیکس ریونیو کہاں سے رہا ہے۔ اگر آپ یعنی تیل پیدا کرنے والا ملک ہیں، گیس پیدا کرنے والا ملک ہیں، اس پہ رائلٹیز آپ کو مل رہی ہیں، پھر تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر وہ والی آمدنی بہت کم ہے اور آپ نجکاری کر کے لے رہے ہیں، آپ کا
خود اسٹیٹ بینک کا پروفٹ جو ہے وہ نان ٹیکس ریونیو کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود حکومت جو قرض لے رہی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی منافع اسٹیٹ بینک کو دے رہی ہوتی ہے جو اس کی آمدنی کا حصہ بنتا ہے. ظاہر ہے بینکوں سے بھی آ رہا ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کو, لیکن خود حکومت جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی ایک بڑی خریدار ہے. اس سال بے شک کم لیے ہیں قرضے یا نہیں لیے, لیکن یہ کہ پہلے سے جو قرضے ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے لیے ہوئے ہیں بہرحال ان کے اوپر بھی ایک جو ہے وہ سود وہ ادا کرنا پڑ رہا ہے. تو نان ٹیکس ریونیو آمدنی کا حصہ تو ضرور ہوتا ہے, لیکن توجہ بہرحال ٹیکس ریونیو پہ ہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ سوال ایک مائنڈ میں آئے, آپ سے پوچھوں گی کہ جو 260 بلین کا رکھا گیا ہے احساس پروگرام کے لیے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے, کسی بھی ملک میں کسی بھی معاشرے میں آبادی کا ایک طبقہ بہرحال ایسا ہوتا ہے جس کو ڈائریکٹ اسٹیٹ انٹرونشن کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس حوالے سے اگر آبادی کا وہ والا حصہ جو ڈیسٹیٹیوٹ ہے, جن کی ضرورت ہے کہ ان کو ڈائریکٹ کیش گرانٹس ملیں, ان کو کیش گرانٹس ملنی چاہیے. لیکن کیا ہم یہ مطلب یہ امداد ہم دے کیسے رہے ہیں, یہ سوال ہے. کیا امداد بالکل شفافانہ طور پہ تقسیم ہو رہی ہے؟ کیا بالکل غیر سیاسی بنیادوں پہ تقسیم ہو رہی ہے؟ کیا انہی لوگوں کو مل رہی ہے جو حقیقت میں اس کے مستحق ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. اور دوسرا اس میں عام سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگوں کو مستقل بنیادوں پہ بیکاری بنا رہے ہیں, یا یہ امداد اس طرح سے دے رہے ہیں کہ ان کی کمانے کی صلاحیت, ان کی لائیولیہوڈ کی جو کیپیسٹی ہے وہ انکریز کر رہی ہو. تو احساس پروگرام کے حوالے سے ابھی تک باہر سے اچھی خبریں آ رہی ہیں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ورلڈ بینک اس کو دنیا کے ٹاپ 4 پروگراموں میں شامل کر رہا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ورلڈ بینک ہی اس کے لیے قرضہ دینے والا بھی ہے. ہمیں اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک آبادی کے غریب ترین طبقے کا تعلق ہے, ان کو ڈائریکٹ سبسڈیز جیسے میں نے پہلے بھی کہا اور ڈائریکٹ کیش گرانٹس وہ ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, میں فیض پراجا صاحب آپ سے بھی پوچھوں گی اسی حوالے سے کہ جو 260 بلین کا رکھا گیا ہے احساس پروگرام کا, آپ اس پہ اپنی کیا؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ابھی سینیئر نشتر نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو کیش ٹرانسفرز ہیں وہ پہلے ششماہی بنیادوں پر فی گھرانہ 1200 روپے تھی, 12,000 روپے تھی, تو اب 13,000 ہو گئی ہیں. تو اس طرح یہ سالانہ 26,000 روپے ان مستحق خاندانوں کو ملیں گے, اور دوسرا 1 کروڑ افراد تک جا رہے ہیں. دوسرا اس میں یہ ہے کہ صرف کیش ٹرانسفرز نہیں ہے, بلکہ اب احساس پروگرام کے تحت آپ ان کے خواتین کو ووکیشنل ٹریننگ بھی دے رہے ہیں, ان کو کاروبار کرنے کے لیے قرضے بھی مل رہے ہیں, کفالت پروگرام کے تحت بھی مل رہے ہیں. تو بڑا اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ احساس پروگرام جس کو شروع کیا گیا تھا 2008 میں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کہا جاتا تھا, تو یہ اچھا ہے کہ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. لیکن اب چونکہ عمران خان صاحب نے اس پروگرام کا نام تبدیل کیا, لیکن آفیشیل ڈاکومنٹس میں یہ ابھی بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہی ہے, اور اس کے لیے جتنے زیادہ شفاف طریقے سے اب سروے بھی کیا جا رہا ہے جو ٹیبلٹس اور انٹرنیٹ بیسڈ ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ڈائریکٹ سبسڈیز یا سوشل سیکیورٹی نیٹ ہے, جس طرح شوکت ترین نے بھی کہا کہ ہمارے ملک میں سوشل سیکیورٹی کا ایک نیٹ ورک نہیں ہے, اب یہی BISP اور احساس پروگرام ہی سوشل سیفٹی کا ایک نیٹ پرووائڈ کرے گا جو عام افراد کو, جس میں صحت کی سہولت ہوگی, علاج معالجے کی سہولت ہوگی. تو یہ اچھا ہے. میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم اگلے مہینے ایک کامیاب پاکستان پروگرام کا بھی افتتاح کرنے لگے ہیں, جس میں نوجوانوں کو قرضے دیے جائیں گے. اور پھر ایک اور جو بڑا اس حوالے سے میں نے کہا تھا کہ یہ اکانومی کو پھر ایک سپورٹ ملے گی, جو 4 ملین یعنی کہ 40 لاکھ گھرانوں کو قرضے اور گھر بنانے کے لیے اور کاروبار کرنے کے لیے یہ جو اسکیم آ رہی ہے, میرا خیال ہے یہ ہمارے ڈاؤن ٹراڈن کے لیے بہت اچھی اسکیم ہوگی. ٹھیک ہے, آخری سوال آپ دونوں مہمانوں سے کروں گی کہ جو سب لوگ کہہ رہے ہیں, کسی حد تک آپ لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ایک متوازن بجٹ ہے, کریڈٹ کس کو دیتے ہیں اس کو؟ شوکت ترین کس کو دیں گے؟ میرا خیال ہے سمر کہ یہ کریڈٹ سارا شوکت ترین کا جاتا ہے, ٹیم کا ہوتا ہے. اگر یہی حفیظ شیخ پہ ہوتا یا اسد عمر پہ ہوتا, معذرت کے ساتھ, تو وہ پہلے اسی طرح کا بجٹ لا سکتے تھے, لیکن انہوں نے جو گروتھ مومنٹم تھا اس کو بالکل فل سٹاپ کر دیا تھا, اور ابھی گروتھ یہ شوکت ترین کا ہی کریڈٹ ہے. ٹھیک ہے, عرفان شہزاد صاحب آپ سے پوچھوں گی لاسٹ کویسچن کہ یہ جو متوازن بجٹ ہے اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں؟
جی میں تو معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ میں تو اس کو متوازن بجٹ نہیں سمجھتا. میرے خیال میں تو اس بجٹ میں بہت ساری بہتری کی گنجائش موجود ہے جو لائی جانی چاہیے تھی اور نہیں لائی گئی. معیشت کو کسی بنیادی تبدیلی کے رخ پہ نہیں ڈالا گیا، لیکن اس کے باوجود پچھلے ایک مہینے میں جو بھی محنت شوکت ترین صاحب نے کی ہے اس کی تحسین کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے اینکر پرسن ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں عرفان خان صاحب. عرفان خان صاحب، آپ کو کے بی ٹائم میں خوش آمدید کہتی ہوں. بہت بہت شکریہ جی. اچھا عرفان خان صاحب، پاکستان کی اگر موجودہ ہم صورتحال دیکھیں، اس میں پھر صوبوں کے جو حقوق و اختیارات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وفاقی بجٹ کتنی اہمیت کا آپ سمجھیں کہ حامل ہے؟ اگر یہ وفاقی بجٹ کو ہم دیکھ لیں 2021-22 کا جو کل پیش ہوا ہے، تو جو حالات چلے ہیں پچھلے 1.5 سال سے پاکستان میں کورونا کی جو لہر گزری ہے، تو اس حوالے سے جو بزنس کمیونٹی ہے اوور آل پورے پاکستان سے، کہ وہ لاہور چیمبر آف کامرس ہو یا پھر کراچی ہو یا پھر پشاور ہو، اور اس کی طرف سے ایک پازیٹیو رسپانس آیا ہے، اور وہ اپنے لیے اس بجٹ کو آئندہ مالی سال کے لیے بہت ہی خوش آئند اس کو قرار دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے اور جو بزنس ہے اس کو کافی ایک ریلیف فیڈرل گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے، اور وہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اس سیکٹر میں سرمایہ کاری کریں. تو کا یہ بھی موقف رہا ہے، خاص کر کے میں اگر بات کروں خیبر پختونخوا کے جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر 2 وجوہات ہیں کہ جہاں پر لوگ سرمایہ کاری نہیں کرتے اور یہاں لوگ سرمایہ کاری سے باز ہیں. ایک بنیادی وجہ تو یہاں پر لوڈ شیڈنگ کا ہے کہ یہاں پر بجلی کا کوئی اس طرح کا نظام نہیں ہے. دوسری سب سے اہم وجہ وہ یہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن کو قرار دے رہے ہیں کہ یہاں پر امن و امان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگوں کو بتنے کے لیے کال آتی ہیں، اغوا کے لیے کال آتی ہیں، اور ان کو دھمکیاں لوگ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ سرمایہ کار نہیں آتا. اور اوپر سے جو گورنمنٹ کے ٹیکس نظام ہے، ان سے یہ لوگ بہت تنگ ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے ان کے ساتھ تو کمٹمنٹ کی ہے کہ آئندہ یہ ساری جتنے بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں وہ حل کر کے ان کو ایک ماحول فراہم کریں گے جس میں وہ لوگ بہت آرام سے اپنی سرمایہ کاری کریں گے اور اپنے بزنس کو ہے اس کو آگے کریں گے. کل بھی جب یہ بجٹ پیش ہوا تو ہم نے کچھ انڈسٹریلسٹ سے بات کی ہے، اوور آل وہ حکومت کے اس اقدام کو بہت اچھا قرار دے رہے ہیں. یہ تو اب آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا کہ واقعی جو بجٹ سپیچ ہے آیا وہی ہے یا پھر اپنا جو اختیار ہے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے وہ اس میں کچھ چینجز کرتی ہیں. کیونکہ یہ جو اے ڈی پی پیش ہوتی ہے قومی اسمبلی میں، یہ پروپوز اے ڈی پی ہوتی ہے، یہ تجویز کردہ اے ڈی پی ہیں، یہ کوئی فائنل ڈرافٹ نہیں ہوتا. اور اس میں گورنمنٹ بعد میں گورنمنٹ اگر جو چاہیں تو اس میں وہ امینڈمنٹ کر سکتی ہیں اور وہ اس کو لاگو کر سکتی ہے. تو ان کا بھی یہی خیال ہے کہ جہاں تک بجٹ سپیچ ہے وہ تو بہت اچھی ہے. آگے اگر گورنمنٹ نے ان پہ مزید کچھ سختیاں نہ کی، ان کے لیے کچھ مشکلات نہ کھڑی کی، تو بجٹ سپیچ کے حوالے سے تو یہ لوگ کافی مطمئن ہیں. گجرات نے کہا کہ جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہیں اس کی اگر ہم بات کریں تو ہاں پچھلی سال کی نسبت اس کو اگر ہم کمپیئر کریں تو 270 ارب روپے کا اس میں اضافہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ترقیاتی بجٹ ہے ہمارا اس میں 270 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے پچھلے سال کی نسبت کے حوالے سے. ایک چیز جو تھوڑی سی ایگزیجریٹڈ ہے یا تھوڑی سی جو مجھے مایوس کر رہی ہے یا جو جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی گورنمنٹ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، وہ ہے اپنا اختیار کے لیے ٹیکس کلیکشن کے لیے ٹیکس ریونیو کے لیے جو ہدف انہوں نے رکھا ہے 5,829 ارب روپے. تو اس کو اگر میں دیکھ لوں وہ ایک مشکل ٹارگیٹ ضرور ہوگا، اتنا آسان نہیں ہوگا. اگرچہ رواں مالی سال جو ابھی جون 2021 کو ختم ہو رہے ہیں اس کے لیے گورنمنٹ نے جو اپنا ٹارگیٹ رکھا تھا، گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے پچھلے سال کی نسبت 24% اس میں اضافہ کیا ہے، لیکن
लेकिन वो टारगेट उन्होंने अचीव नहीं किया, वो हदफ इन्होंने हासिल नहीं किया। तो ये एक गवर्नमेंट की नाकामी है कि अपना हदफ वो हासिल नहीं कर पाई है। और पिछले साल की निस्बत आइंदा साल के लिए इन्होंने 1000 अरब रुपए का ज्यादा टारगेट अपने लिए रखा है। टैक्स रेवेन्यू की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर रवा माली साल में हमने अपना टैक्स कलेक्शन नहीं किया, उसमें अगर 700-800 अरब रुपए उससे हम पीछे हैं, तो किस तरह ये बावर करा रही है गवर्नमेंट के आइंदा साल ये 5829 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन करेगी। और इसी बुनियाद पे ये अगर बजट बनाते हैं, मफरूजों की बुनियाद पे बनाते हैं, तो इसमें फिर वो तरक्याती जो हमारे मंसूबे हैं वो ज्यादा मुतासिर होते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो सूबों का हिस्सा गुज़िश्ता साल की निस्बत 25% जो है वो ज़्यादा की बात की है उन्होंने कि ज़्यादा दिया जाएगा, क्या ये मुआशी तौर पे सूबों को मुस्तहकम कर सकता है, या सियासी तौर पे आप क्या समझते हैं? बिल्कुल काफी हद तक, लेकिन बात वही है कि इस पे अमल दरामद कितना होता है। आपने देखा ना कि जो रवा माली साल है जून 2021 को जो खत्म हो रहा है, इसमें 10वें कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड, नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड का इजरा क्यों नहीं हुआ? अगर ये 10वें मालियाती कमीशन का अवार्ड इजरा होता है तो उसमें पूरे सूबों को उसके जो तनासब के हिसाब से उसमें शेयर्स मिलते हैं, आबादी के लिहाज से, गुर्बत के लिहाज से, आमदनी के लिहाज से। तो हमारे इस खैबर पख्तूनख्वा की आबादी बड़ी है, कबाइली अज़ा इसके साथ शामिल हुए हैं, हमारा हिस्सा इसमें बढ़ जाता है। सिंध का रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो ज्यादा हुआ है, उसमें उसको ज्यादा हिस्सा मिल सकता है, लेकिन वो नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड का इजरा नहीं हुआ। तो ये एक भी हुकूमत की एक नाकामी है कि क्यों अभी तक इन 3 साल गुजरने के बाद भी इन्होंने वो नहीं किया, कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड का इजरा नहीं किया, जिसकी वजह से सूबों को जो शेयर बनता है कौमी मालियाती उसमें कमीशन में, वो उनको फिर पूरा नहीं मिलता। एक तो ये बात। दूसरी बात कि आपने देख लिया, आप सिंध गवर्नमेंट की मैं अगर बात कर लूँ, साल से वो वफाक के साथ झगड़ा करता आ रहा है। अभी पानी का एक मसला उन्होंने उठाया हुआ है। इस तरह हमारे खैबर पख्तूनख्वा के 586 अरब रुपए पानी का एक मुकदमा। एग्जैक्टली यही पूछना आपसे चाह रही थी कि ये जो 650 बिलियन हमारे हैं वाजिबुल अदा है मरकज़ पे बिजली की मद में, आप क्या समझते हैं? तो हम इसको लेने में क्यों नाकाम है? इतना अरसा हो गया है। दूसरा, रुकावट क्या चीज़ है? अब तो इन तमाम सिवाय सिंध के तमाम सूबों में देखें, हम लोग वफाक में देखें, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में यही पीटीआई की हुकूमत है और इसमें मोस्टली जो हैं तमाम पश्तून हैं। फिर पश्तून अपना हक लेने में क्यों नाकाम है? एक बुनियादी वजह तो वही है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें एक वही वजह है कि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर उनका पूरा तरक्याती बजट 900 अरब रुपए है तो वो किधर से 650 अरब रुपए उसमें से निकाल के वो उनको दे सकते हैं। अब उनका टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन उनका कम है, वो 800-900 अरब रुपए उधर उनको नाकामी का सामना है। वो अपने जरूरियात को किधर से पूरे करें? उनके पास रिसोर्सेज आमदन जो है वो कम है, अखराजात जो है वो बहुत ज्यादा है। और ये जो आप 650 अरब की बात कर रहे हैं, ये बैक 1991-92 से ये मुकदमा, ये केस चला आ रहा है कि एजीएन काजी फार्मूला है और उसके तहत हमारे उनको इतने पैसे बनते हैं, वो हमें दे नहीं रहा। पिछले हुकूमतों ने भी नहीं दी, ये हुकूमत भी हमें वो नहीं दे रहा। तो इसकी बुनियादी वजह ये है कि फाइनेंशियल क्रंच है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, माली बहरान है या माली मसाइल हैं, वो नहीं दे रहे हैं। दूसरी इसमें अहम बात कि वहाँ पर जो फेडरल में बैठे लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वो उस तरीके से भी सूबों को अपना वो पूरा शेयर नहीं दे रहे हैं। और उसकी वजह से ये है कि साल ये हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें वफाक के साथ गलती हैं और कुछ तरीकों से हैं। कुछ हद तक अगर हम बात कर लें तो जो कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, मुश्तरका मफादात कौंसिल है, उनमें सिंध गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर पूरा एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड किया, अपने हक के लिए उन्होंने पूरी आवाज उठाई और इन्होंने